السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت امامت سے متعلق چند مسائل پر اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے۔ پچھلے حلقوں میں ہم نے امامت کی چند قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ امامت سے متعلق مزید چند مسائل ابھی باقی ہیں جن کا تذکرہ بستہ بستہ آپ کے سامنے مختلف حلقوں میں ہوگا۔ اس وقت ہمارے سامنے اس حلقے میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسافر آدمی اگر امامت کرے تو کیا مقیم اس کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ سکتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا مقیم مقتدیوں کی امامت مسافر کر سکتا ہے، ایسا درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو مسا اوقات پیش آتا رہتا ہے، اور اس مسئلے میں گفتگو بھی ہوتی ہے، اور بالخصوص عوام میں اس طرح کے مسائل کا علم کم ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان مسائل کو عوام کے بیچ میں بھی لایا جائے اور ان مسائل کو وہ سن سکیں اور اس سے واقف ہو سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقیمین کا مقتدی بننا اور مسافر کا ان کی امامت کرنا درست ہے، البتہ مقیم کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ مسافر جب نماز سے سلام پھیر لے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بات تو واضح ہے کہ مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ 4 رکعت کی نمازوں کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھے۔ اس لیے مسافر امامت کرائے، 2 رکعت پر سلام پھیر دے۔ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ 4 رکعت یا 3 رکعت کی نماز ہے، 3 رکعت کی نماز بھی مسافر امامت کرے گا تو پوری پڑھائے گا۔ تو 4 رکعت کی نماز اگر ہے اور مسافر 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے تو مقتدی فوری طور پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت مکمل کریں اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ یہ طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک آثار صحابہ کرام کے موجود ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس کی جو سب سے واضح دلیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر 18 دنوں تک قیام کرنا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو آپ کے پیچھے وہاں کے لوگ تھے مقیم، وہ مکمل پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا کرتے تھے، جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں۔ اس طریقے سے اس مسئلے پر اجماع بھی ہے۔ چند آثار جن کی طرف اہل علم نے اشارہ کیا ہے، جیسے کہ امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ مقیم اگر مسافر امام کی اقتداء کرے اور مسافر نماز سے سلام پھیر دے، 2 رکعت کے بعد قصر کر کے پڑھے اور سلام پھیر دے، تو مقیم کو چاہیے کہ وہ بقیہ 2 رکعتیں مکمل کرے۔ اس پر اجماع ہے۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، جس میں یہ ہے کہ جب وہ مکہ تشریف لاتے تھے تو چونکہ مسافر ہوتے تھے اس لیے 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت پڑھایا کرتے تھے، سلام پھیر دیتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اے مکے والو، تم مقیم ہو، اپنی نمازیں مکمل کر لو کیونکہ ہم مسافر ہیں۔ لیکن اس روایت کے سلسلے میں، یہ روایت ابو داؤد کے اندر، اسی طرح مسند احمد بن حنبل وغیرہ کے اندر موجود ہے، لیکن اس روایت کے سلسلے میں اہل علم نے کلام کیا ہے اور اسے اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے ضعیف ہونے کا اس پر حکم لگایا ہے۔ بہرحال گرچہ کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن کئی ایک شواہد ہیں اور صحابہ کرام کے آثار ہیں جن سے اس روایت کو، اس کے مضمون کو تقویت ملتی ہے، اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ مقیم جب مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے اور مسافر امام قصر کرتے ہوئے 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھے اور سلام پھیر دے، تو مقیم کھڑے ہو کر کے اپنی نمازیں مکمل کر لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز ہی اس میں آتی ہے، ورنہ مغرب کی نماز جو 3 رکعت ہے وہ مقتدی اور امام سب کو 3 رکعت ہی پڑھنا ہے، خواہ مسافر ہوں یا مقیم ہوں۔ اس طریقے سے
فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، اس میں کوئی قصر نہیں ہے۔ تو یہ ظہر اور عصر کی نماز، اسی طرح عشاء کی نماز جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ان 4 رکعت والی نمازوں میں سے جب 2 رکعت پڑھ کر کے مسافر امام سلام پھیر دے تو مقتدیوں کو چاہیے جو مقیم ہیں کہ وہ 2 رکعت مکمل کر لیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کے آثار کا خلاصہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر مقیم آدمی محض جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے جبکہ وہ اپنی فرض نماز پڑھ چکا ہو، بات واضح ہو جانی چاہیے۔ اگر فرض ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ انہیں کھڑے ہو کر کے اپنی بقیہ 2 رکعت مکمل کرنا ضروری ہے، لیکن مثال کے طور پر اگر مقیم مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جبکہ وہ مقیم اپنی اصل فرض نماز جو 4 رکعت ہے اسے پڑھ چکا ہے، لیکن وہ 2 رکعت نفل کی حیثیت سے پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ اس جماعت میں شامل ہو کر کے جیسے امام مسافر 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، ایسے اسے بھی اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ بھی 2 رکعت پر سلام پھیر دے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مقیم ہے لیکن فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ وہ بحیثیت نفل کے 2 رکعت پڑھ رہا ہے، اس لیے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ 4 رکعت مکمل کرے۔ لیکن اگر 4 رکعت نماز پڑھنے والا مسافر امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہا ہے تو بہرحال ان پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت مکمل کر لیں۔ بہرحال اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد مقیمین کو، مقتدیوں کو جو مقیم ہیں انہیں مکمل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات اس سلسلے میں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر مسافر آدمی مقیم لوگوں کی امامت کرے تو ایک تو اسے حق ہے بلکہ اس کے لیے اولا ہے، بہتر ہے کہ اللہ کی رخصت پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت پر سلام پھیر دے، لیکن اگر وہ مکمل بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی مقیم مسافر امام اگر مکمل 4 رکعت پڑھاتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ بہرحال افضل کے خلاف ہے۔ افضل یہی ہے کہ وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، ہدیہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسے چاہیے کہ اس ہدیے کو قبول کرے۔ تو بہرحال جائز اس کے لیے ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پر ہی سلام پھیرے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔